السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ عرب کے باشندے ایک عالم کے پاس گئے۔ انہوں نے اس عالم سے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ ایسا کون سا سوال کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا پتہ چل سکے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں اس کا جواب سورۃ کہف میں مکمل واضح کر کے بیان فرما دیا۔ ناظرین کرام، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو اسی واقعے کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اگر آپ ہماری اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جس میں ان کو اللہ رب العزت نے آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں حکومت شروع کی تو رومی لوگوں نے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ رب العزت کی حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد رومی لوگوں نے یہودیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہاں کے حکمران طیش میں آ کر فلسطین اور یروشلم پر حملہ کر دیا اور اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی تباہ ہو گیا۔ اس دوران اس نے تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جو یہودی یہاں زندہ بچ گئے تھے وہ اپنی جانیں بچا کر فلسطین سے نکل گئے۔ اس طرح عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، صرف وہ لوگ فلسطین میں باقی رہ گئے۔ اس زمانے میں دقیانوس بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا اس نے عیسائی لوگوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس نے ایک دن کچھ نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا کہ میں تمہیں چند دنوں کی مہلت دیتا ہوں، تم لوگ عیسائیت سے باز آ جاؤ، اور اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ ناظرین کرام، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی اصحاب کہف تھے، جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں موجود ہے۔ لوگوں نے جب بادشاہ وقت کا حکم سنا تو انتہائی پریشان اور خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ یہ ظالم و جابر بادشاہ دقیانوس انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے یہ بستی چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اللہ رب العزت کے بھروسے وہ اس بستی سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرمائیں گے اور وہی ہمارے نجات کا راستہ بنائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک غار میں پہنچ گئے اور اسی غار میں چھپ گئے۔ اسی دوران وہ سو گئے۔ دقیانوس بادشاہ نے جب ان کو تلاش کرایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک غار میں موجود ہیں۔ وہ انتہائی غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار کے اندر دم گھٹ کر مر جائے۔ لیکن جس شخص کے ذمے اس نے یہ کام لگایا وہ نہایت نیک اور ایماندار شخص تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد، نام اور تاریخ لکھ کر ایک تختی پر کندہ کروا کر اسی دیوار میں چنوا دیا۔ اسی طرح ایک تختی محل میں بھی رکھوا دی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس بادشاہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں اور ختم ہوئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد 446 عیسوی میں بیدروس نامی بادشاہ کی حکومت آئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند حکمران تھا، جس نے 68 سال شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں جب مذہبی فرقہ بندی عروج پر تھی اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور آخرت پر سے یقین اٹھتا جا رہا تھا، تو وہ اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی رنجیدہ ہوئے اور اپنے مکان میں خود کو بند کر لیا۔ یہاں بیٹھ کر وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگا کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ میری قوم کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے اور ان کو مرنے کے بعد زندہ ہونے، قیامت کے آنے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک دن ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے اس غار تک پہنچ گیا۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا،
دیوار کے گرتی ہی ان لوگوں پر ایسا خوف و ہیبت طاری ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے نیند سے بیدار کیا اور وہ ایک دوسرے سے سلام و کلام کرنے لگے۔ اس کے بعد جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ تم بستی جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آ جاؤ اور جا کر یہ معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب ان کا ساتھی بستی میں پہنچا تو دیکھ کر بہت حیران ہو گیا کہ یہاں ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے اور لوگ اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر بلا روک ٹوک کے عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ کھانے کی دکان میں گیا اور کھانے کے بدلے اس نے دقیانوسی دور کا ایک سکہ دیا جو کہ 300 سال پرانا تھا، حتیٰ کہ اس سکے کو کوئی پہچاننے والا بھی نہ تھا۔ سکہ دیکھ کر دکاندار کو لگا کہ شاید اس آدمی کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا۔ دکاندار کو اس پر شک ہوا تو اس نے اس شخص کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ لوگ اس سے خزانے کے متعلق پوچھ گچھ کر سکے۔ جب سپاہیوں نے پوچھا کہ بتاؤ خزانہ کہاں چھپا رکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہذا سچ سچ بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ جواب میں اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ اس دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے کہا ایسا کوئی بادشاہ اس روئے زمین پر اس وقت موجود نہیں، البتہ آج سے سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک ظالم و جابر بادشاہ گزرا تھا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس بادشاہ کے ظلم و شر سے بھاگے تھے، میں اور میرے ساتھی ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ ابھی بھی میرے کچھ ساتھی غار میں موجود ہیں، تم لوگ خود جا کر انہیں دیکھ سکتے ہو۔ جب سپاہی اور بستی لوگ اس غار میں پہنچے تو غار والے پہلے ہی اپنے دوست کے انتظار میں تھے کہ کہیں بادشاہ نے اس کو پکڑ نہ لیا ہو۔ جب بستی کے لوگ پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو غار والے سمجھے کہ شاید دقیانوسی فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے غار تک آ پہنچی۔ وہ اللہ رب العزت کی ذکر و تعریف میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار سے وہ تانبی کی تختی برآمد کر لی، اس پر اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور دقیانوس بادشاہ سے پناہ لینے کی غرض سے قیام پذیر ہیں، اور بادشاہ نے یہاں دیوار بنوا دی، چنانچہ جو کوئی بھی یہاں سے دیوار ہٹائے وہ ان مومنوں سے ان کا حال دریافت کرے۔ سپاہی حیران رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے حاکم وقت بیدروز کو اس کی اطلاع کر دی۔ وقت کے حاکم نے جب یہ بات سنی تو شہر کے بڑے دیندار لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے باہر آ کر بادشاہ کو سارا ماجرا بیان کیا۔ بیدروز نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے میری دعا قبول فرمائی اور ایسی نشانی دکھا دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے پر یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد غار والوں یعنی اصحاب کہف نے بیدروز کو دعائیں دی کہ اللہ تمہاری حکمرانی میں برکت دے، اور دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور وہاں جا کر سو گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی نیند کی حالت میں ان کو موت دے دی۔ بادشاہ نے غار کے باہر تختی لگوائی جہاں لوگ غار والوں یعنی اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کرنے آتے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن کعب فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔